یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے صاحب، اس لیے ہم نے آج آپ کو یہاں پہ بلایا کیونکہ آپ نے پی ایم صاحب کو بھی اس پہ ایک ڈیمو دیا ہے. اب وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جائے گی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہاں پہ لگائیں گے بھی. کیا پلان ہے؟ منڈے کو پارلیمنٹ میں نصب کر رہے ہیں آپ لوگ، اور پھر کیا ہوگا آگے؟ کیسے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں؟ اگر زبیر صاحب نے جا کے ٹرائی کرنا ہے کیسے کریں گے؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بڑا کوئکلی اس مشین کا ایک وہ بتا دوں کہ بنیادی طور پہ یہ صرف مشین نہیں ہے، یہ پورا ایک انقلاب ہے اس ہماری ملک کی جو انتخابی سیاست ہے، اور جو ہمارے الیکشن جو کہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں، جس میں کہ ہارنے والا ہار مانتا نہیں ہے، اور ہمیشہ الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورسی کا شکار رہتے ہیں. یہ اس کو ایڈریس کرتا ہے بیسیکلی. کس طرح سے کہ نمبر 1 یہ مشین ہے جو کہ استعمال میں بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ ووٹ دینے والا بھی، ووٹ کرنے والا بھی، اور جو ووٹ کو جو الیکشن کمیشن کا جو سٹاف ہے اس کو بھی. تو بڑی سمپل ٹیکنالوجی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہیک ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہو. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہیک اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ بالکل سٹینڈ الون پروجیکٹ ہے، ایکوپمنٹ ہے جس میں کہ کوئی اس کی نہ تو انٹرنیٹ سے کنیکشن ہے، نہ وائی فائی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ ووٹ دیں گے، پھر پرچی نکلے گی بیچ میں؟ جی بالکل. دیکھیں نا اس کا سسٹم. اور تیسری آخری بات جو ہے، جو میں 3 فیچرز ہیں، تو یہ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دا پولنگ اینڈ آفٹر دا پولنگ کوئی ریگنگ کا امکان نہیں ہے، اور ووٹ جو ضائع ہوتے ہیں وہ 0 ہوں گے، جو کہ عام طور پہ تقریباً 17-18 لاکھ ووٹ 3% آف دا ووٹس کاسٹ وہ جو ہے نا غلطی کی وجہ سے اسٹیمپ ادھر کر دیا، یہ کر دیا، نشان لگا دیا، مختلف وجوہات. وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی ہوتی تھی، بیکاز ری کاؤنٹنگ ایک اور کنٹروورسی ہوتی تھی. ان سب کو یہ ایڈریس کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جب آپ 3 اس کے یونٹس ہیں، ایک یونٹ ہے جس سے کہ الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسر اس کو مانیٹر کریں گے کہ جو بھی وہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد آئیں گے وہ الیکشن کا پریس کریں گے، دکھائیں گے سارے نمائندوں کو کہ اس وقت اس میں 0 ووٹ ہے، ساتھ میں ڈبہ بھی پڑا ہوگا جہاں پہ کہ وہ ہوں گے. اس کے بعد جب وہ مشین کو آن کریں گے تو جو پینل ہے جس میں کہ کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں بڑے واضح اور ان کے انتخابی نشان کے ساتھ، وہ ان کو پریس کرے گا اور اسٹریٹ اوے ایک ریسیٹ نکل آئے گی، یعنی بیلٹ پیپر نکل آئے گا. وہ بیلٹ پیپر وہ ڈبے میں ڈال دیں گے. تو ہوگا کیا کہ جب یہ ووٹنگ ختم ہو جائے گی تو جو ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں وہ ادھر اس پہ اس کا نمبر ہوگا، ایک کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگی کہ اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. پھر کینڈیڈیٹ وائز اس کی وہ ہوگی، اور پھر ایک وہ جو فارم 45 ہے اس کا پورا کنسولیڈیٹڈ اس پولنگ اسٹیشن کا آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. اینڈ دس پروسیس ول ٹیک، یہ جو وہ ہے تقریباً 2 منٹ سے 3 منٹ لیں گے. ووٹ ڈالنے میں نا، کاؤنٹنگ میں تو پھر بھی ٹائم لگے گا نا، کیونکہ بڑی تعداد میں اگر دیکھیں، اگر جہاں پہ 1.5-2 لاکھ ووٹ ڈل رہا ہے، ٹائم تو وہاں پر لگے گا نا. دیکھیں پہلے تو یہ کہ ایک پولنگ بوتھ پہ 2-3 لاکھ ووٹ نہیں ڈلتے بڑے شہروں میں، پولنگ بوتھ پہ، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ادھر نہ شو کر رہے ہوں کہ جی ادھر 100 ووٹ ہے، مشین شو کر رہی ہے کہ ادھر 100 ووٹ ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی جو ہے تو وہ جو ایکچوئل بیلٹ پیپرز ہوں گے وہ بھی 100 ہوں گے. اور دوسرا یہ کہنا کہ جب وہ پریس کرے گا تو جو اس کو جو بیلٹ پیپر ملے گا اس پہ پرنٹڈ ہوگا کہ جی یہ ووٹ بلے کو ملا ہے، یہ زبیر صاحب کو ملا ہے، یہ شبلی کو ملا ہے. تو وہ دیکھ سکے گا، اس کو ریکنفرم کرے گا کہ جی جو جس کینڈیڈیٹ کو میں نے پریس کیا تھا وہی ووٹ ہے، وہ کر کے ادھر ڈالے گا. سو گنتی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی ویریفیکیشن جس طرح کوئی سافٹ ویئر ہیک نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں ہے، کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی آپریٹنگ سسٹم. یہ زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. زبیر صاحب اس میں بگ بھی نہیں ہو سکتا. یہ منڈے کو تو آپ دیکھ ہی لیں گے، لیکن جو ڈسکرپشن اس وقت شبلی صاحب نے دی، آپ کا یہی کنسرن تھا یہ ڈیٹا جو ہے یہ کہاں جائے گا، یہ کیسے مینیج ہوگا، یہ کیسے ہینڈل ہوگا، سافٹ ویئر گلچ تو نہیں آ جائے گا، سافٹ ویئر بیٹ تو نہیں جائے گا. یہ ابھی تک میجر کنسرنز ہے. تو جو انہوں نے ابھی ایکسپلینیشن دی ہے یہ ایڈریس کرتے ہیں آپ کے ان ایشوز کو جو آپ کے خیال میں ہوتے ہیں؟ میں 27 سال دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میں کام کیا ہے، IBM میں. اگر ہمارا کوئی ٹاپ ایگزیکٹو جا کے یہ کسی جگہ پریزنٹیشن کرتے نا تو اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے کہ جی یوں بٹن دبائیں گے اور یہاں سے یہ آ جائے گا. بھائی آپ کو انشور کرنا ہے کہ انٹیگریٹی، اٹ از جسٹ لائک ماریا کہ آپ بینک میں جاتی ہیں اور آپ کو بینکر یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پیسے اس میں ڈال دیں مشین میں اور کاؤنٹ ہو جائیں گے. کیا آپ 10 سوال نہیں کریں گے کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری انٹیگریٹی ہے
پیسوں کی کریڈٹ ہونے کی یا نہیں ہونے کی, اور کیا کوئی اور غلط استعمال میرے اکاؤنٹ میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بیسک بنیادی کویسچنز ہوتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم. اینی مشین دیٹ یو انٹروڈیوس, اینی مشین, اس کے پیچھے ہاؤ ڈز دا سسٹم آپریٹ ٹو انشور, اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. اب یہ جس طرح اس میں جو ایک بنیادی, سب سے پہلے تو ہمارا جو کنسرن ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیادی فرائض تھے جو الیکشن کمیشن کے پاس تھے, جو کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس سے اٹھا کے دے دیے انہوں نے نادرا کو. اچھا, سب سے پہلے تو بنیادی چیز پرابلم ہمیں یہ ہے اچھا کہ بھائی یہ اٹ ہیز ٹو بی آپریٹڈ ایکسکلوسیولی. نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے, جیسے پہلے استعمال کرتے تھے آئی ڈی کارڈز تو نادرا ہی ایشو کرتا تھا نا, اسی کے بیسس پر جا کے میں اور آپ ووٹ ڈالتے تھے, اسی کے بیسس پر ریکارڈز مینٹین ہوتا تھا. تو آپ الیکشن کمیشن سے کیوں لے رہے ہیں, ایک ماتحت ادارے کو دے رہے ہیں جو حکومت کا ماتحت. لیکن اس مشین پہ کیا اعتراض ہے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ تو سافٹ ویئر ہوگا ہی نہیں, آپریٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے اس پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نہ کوئی انٹرنیٹ. بھائی کیا مذاق ہے. اچھا سافٹ ویئر نہیں ہوگا, ایک شخص بیٹھا ہے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جعلی ووٹ نہیں ڈال سکتا. شبلی فراز نے کسی کا کہہ دیا جس کا بھی ایکس وائی زی کا کہ بلے کو ڈالنے, وہ ٹھک 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 ڈال رہے ہیں. اب کیسے ہوگا کہ جب محمد زبیر وہاں پہنچے کہ میرا ووٹ کہاں ہے, تو وہ کہہ جی آپ کا ڈل چکا ہے. تو جب تک وہ سارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے اور سیٹسفائی نہیں کریں گے, تو سر وہ پیر کو رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, سر آپ اس میں سے نکال لیجئے گا. انٹرنیٹ کے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شبلی فراز صاحب کل تھے نہیں. کل سینٹ کی کمیٹی میں یہ 3 یا 4 گھنٹے تک ڈسکس ہوا تھا, اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں کہ چیئرمین صاحب جو ہیں سینٹ کے, ان سے جب یہ کہا گیا کہ ہمیں نادرا کے ریپرزنٹیٹو کو بلا کے پوچھنے تھے, ہمیں الیکشن کمیشن کے ریپرزنٹیٹو کو بلا کے پوچھنے تھے, ان سے انڈیپینڈنٹ ٹرائل لینے تھے, تو انہوں نے منع کر دیا. اچھا, اب ووٹنگ کا پورا پاکستان کا جو فیوچر ہے پولیٹکس کا, دار و مدار جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے, اور نادرا والوں کو نہیں بلا کے سوال یہ پوچھنے دیں شبلی صاحب جنہوں نے کل کی بات اعتراضات اٹھائے ہیں, کل سینٹ کی کمیٹی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو اعتراضات اٹھائے ہیں انہوں نے, وہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, تو کہ اختیارات جو ہے آپ نے ادھر سے اٹھا کے کسی اور کو دے دیے. لیکن اس مشین کے حوالے سے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں وہ صحیح ڈل رہا ہے, اس میں کوئی ڈبلنگ نہیں ہو رہی, یا یہ ضائع نہیں ہو رہا, یا وہاں پہ کوئی ہینکی پینکی نہیں ہو رہی. یہ سب انشور کرنا ہے, اور اتنے بڑے اسکیل پہ پورے پاکستان میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ, جو ان کے وقت میں بڑی تھی, اب نہیں ہے بڑی, وہ آئی بی ایم تھی, نمبر 3 ہوگی, ٹھیک ہے, اس وقت نمبر 1 نہیں ہوگی, اس وقت تھی بڑی کمپنی تھی بھائی, ٹھیک ہے بڑی تھی. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں تو نیچے آ گیا. نیچے آ گئی ہے, بالکل. دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کے 3 کمپوننٹس ہیں. الیکٹورل ریفارمز کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ کیا ہے کہ جو الیکٹورل لاز ہیں وہ ایک ہے. دوسرا ہے آئی ووٹنگ, جس کا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی نادرا سے, الیکشن کمیشن سے نادرا کو چلا گیا وغیرہ وغیرہ, جو کہ درست نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. سو دے آر 3 کمپوننٹس. یہ ہو گیا الیکٹورل ریفارمز, اس پہ کام ہو رہا ہے, وہ ظاہر ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے نیگوشیشن جو بھی ہے وہ اس پہ وہ ہوگا. لیکن جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے مشین ہے, اور جو آئی ووٹنگ ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہماری کامنٹ بالکل. اچھا, اب آتے ہیں مشین پہ کہ جو انہوں نے اعتراض کیے. پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ان کا ووٹ 2 دفعہ, یا ان کا ووٹ آئے ہیں, ان کا ووٹ کسی نے ڈال دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ اسی کو ہم ایڈریس کریں گے کہ یہ ہوگا نہیں, کیونکہ جب الیکشن کی جو ویریفیکیشن ہوگی, جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا, اس کی ویریفیکیشن ہوگی کہ ماریا آئی ہیں, اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے, اس پرٹیکولر اس میں جو لسٹ ہے وہ ٹک ہوا ہے, وہ آئی ہیں, الیکٹورل پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئی ہیں, ان کو گرین سگنل دیا گیا کہ آپ جا کے ووٹ کریں. وہ پریس کریں گی, ان کو جو ہے تو ووٹ نکل آئے گا, اور اسے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے, اور وہی ووٹ لے کے وہ وہاں پہ ڈال دیں گی. دوسری بات میری یہ دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے, سوالات ہوں گے, ہونے بھی چاہیے, ان کا بالکل اچھی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کرٹیسائز کیا جائے لیکن ود اے گڈ اسپرٹ. یہ نہیں ہے کہ جی نہیں ہم دیکھے بغیر, جس طرح ان کے کئی لیڈرز ہیں, زبیر صاحب تو پھر بھی ریزنیبل آدمی ہیں, بات کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں بغیر دیکھے ہوئے
کہ نہیں جی ہم تو وہ نہیں ہے، اس میں تو یہ ہو جائے گا، اس میں تو وہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے ہیک ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے اس میں کیا ہو جائے گا. یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا روڈ شو کریں گے، ہم ہر طرف لے جائیں گے، ہم پارلیمنٹ لے جائیں گے، ہم پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو ہم دکھائیں گے، اپنے کنسلٹنسی رکھیں، ٹیکنیکل سائڈ پہ اس کو انالائز کریں، لیکن ود اے اسپرٹ کہ جی اگر سارے ان کے جو کوشچنز ہیں وہ ان کے جوابات مل جائیں، کیونکہ یہ مشین اس لحاظ سے اتنی کمپلیکیٹڈ. یہ ایک سوال جو پوچھنا ہے نا زبیر صاحب، آن پرنسپل پی ایم ایل این کیا سمجھتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین؟ اس آئیڈیا پہ آپ اگری کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے چاہے اس کو ریفارم کریں، وہ بار بار اس کو ری ڈیزائن کریں، بات کریں، اعتراضات کو، ایشو کو ایڈریس کریں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ کے نزدیک کیا اٹس دا وے فارورڈ، یہ سولوشن ہے؟ It's not the way forward. Let me be very clear. کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنا، ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے، تو دنیا کی ایگزامپلس بھی اٹھا کے دیکھ لیں. موسٹ آف ویسٹرن یورپ انکلوڈنگ فرانس فار ایگزامپل ہیز ریجیکٹڈ اٹ. موسٹ آف فار ایسٹ ہیز ریجیکٹڈ اٹ. جی بیکاز پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ہمارے اسپرٹ نہیں ہوگی، اگر وہ ڈسکا کی طرح اٹھا کے ڈبے بھاگنے والی اسپرٹ ہوگی، جس کا آج تک جو دیکھیں نا ایک حکومت ہے، اس کی نیت اس سے پتہ چلتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈسکا میں جو ہوا تھا اس کی انکوائری کیوں نہیں بتاتے ہیں، کہ آئی جی نے کیوں نہیں رسپونڈ کیا تھا، وہ کون تھے 20 پریسائڈنگ آفیسر کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سن تو لینا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب بھی نہیں دیں گے کہ کیا ہوا تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ بتا دیں نا کہ کیا ہوا تھا. It was important enough because الیکشن کمیشن نے وہ کینسل کیا وہ الیکشن جو ہوا تھا، اور وہ 20 لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ جو صبح کو ایک ساتھ کار میں اور 3 کاروں میں آئے تھے اور ڈیلیور ہوئے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات یہ کہ جو بھی الیکشن ہوگا چاہے وہ امریکہ میں ہو، اگر ٹرمپ صاحب نے نہیں ماننا تھا تو انہوں نے کانگریس پر اٹیک بھی کروا دیا تھا، اسی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ انہوں نے تو نہیں ماننا. لیکن زبیر صاحب تھوڑا سا مجھے فیکچولی یہاں پہ ایڈ کرنے دیں. 2010 میں الیکشن کمیشن کی جو سفارشات ہیں وہاں پہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی گئی. 2017 میں تو لا بنا تھا. 2021 میں جو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں لا بنا تھا الیکٹورل ریفارمز میں، 2021 میں الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ کی وہ زیادہ ڈیسیژن ہے امپورٹنٹ ہے. یہ اس میں بھی انہوں نے نہیں سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نو سر یہ میں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب کہ پولیٹیکل ول اس وقت تھی. میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ 2017 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پائلٹ پروجیکٹ کے انعقاد کی شک شامل کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں. کہ سب سے بڑا میرا مسئلہ جو ہے نا اس حکومت کے حوالے سے، اور اس حکومت کے حوالے سے نہیں، جنرلی پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے پولیٹیکل کلاس کے حوالے سے، خاص طور پر جو اس وقت حکومت وقت ہے، اتنی انکمپٹنٹ حکومت کے ہاتھ میں ہم اتنا بڑا پاکستان کا فیوچر نہیں دے سکتے. کہ جس کو یہ آج تک 3 4 مہینے 5 مہینے ہو چکے ہیں. میں روز کہتا ہوں کہ آپ ایک پریزنٹیشن کیوں نہیں کرتے، پریزنٹیشن جس میں آپ سیٹسفائی تو کریں نا. پہلے آپ پرائم منسٹر کو دکھاتے، پہلے فواد چودھری صاحب دکھاتے تھے، اب یہ جا کے دکھا دیتے. پرائم منسٹر کو کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں رکھنے لگے ہیں. میرے پاس بالکل آخری 1 منٹ ہے سر، اس کو کنکلوڈ کر دیں. یہ کب رکھیں گے؟ دیکھیں پہلی بات سر کیونکہ اگلے ہفتے بھی ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے، اگلے ہفتے بھی ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے. اس پہ ہم اس پہ لاسٹ مشین بنی تھی وہ 2014 میں بنی تھی جی. اس میں جب مجھے پرائم منسٹر صاحب نے وزیر بنایا تو انہوں نے مجھے پہلا ٹاسک دیا ہے کہ شبلی یہ مشین بنانی ہے فرام جو کہ جتنی بھی الیکشن کمیشن کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو یہ فلفل کرتی ہے. وہ جو 2014 والی مشین تھی 2014 میں بنی ہے مشین، اور اب یہ بنی ہے پچھلے 3 مہینوں میں. دکھا بھی دیں گے ہمارے پاس، اور وہ ہم دکھائیں گے، ہم سب کو دکھائیں گے. جی سر بتا دیں، پھر میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا. جی دیکھیں جب آپ ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتے نا تو اس کی انٹیگریٹی اور اس کی ڈیپینڈنس 100% سے زیادہ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں RTS سسٹم کا. RTS سسٹم کے تھرو الیکشن کے ریزلٹس آنے تھے. اس شام کو 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج تک اس حکومت نے جو اس بیسس پر ہنگامہ کرتی رہی تھی، دھرنا دیا تھا کہ جی دھاندلی کے خلاف، اس نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ وہ ہوا کیا تھا. مجھے اس بحث کو سمیٹتے دیں. دیکھیں آپ نے زبیر صاحب مشین آپ دیکھیں، پہلے آپ مشین دیکھیں، تسلی کریں، اپنی ڈسکس کریں ٹیکنیکل. اور آپ تو آئی بی ایم کے کرتے دھرتے تھے، آپ کو تو زیادہ اس میں سمجھنا چاہیے. اس ہفتے آپ لوگ یہ مشین ذرا دیکھیں، اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو آگے ہم چلائیں گے، کیونکہ اہم معاملہ ہے. الیکشن کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور ہر کسی کے لیے قابل قبول ہونا